میجر گورو واریا نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم آرڈر کریں گے اپنے ان نون سولجرز کو جو پاکستان میں بیٹھے کہ ایک کپتان کو مارنے کا 10 لاکھ، میجر کو مارنے کا 20 لاکھ اور کرنل کو مارنے کا 30 لاکھ ہم دیں گے. تو میں میجر صاحب کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے تو 1500 ان نون واریئرز ادھر موجود ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھیں، ڈرے اس وقت سے کہ ہمارا تو 25 کروڑ ان نون واریئرز ہندوستان میں موجود ہیں جو کلمہ گو ہیں، اور 12-14 کروڑ وہ ہیں جو گردوارے جاتے ہیں جنہوں نے خالستان بنانا ہے. آپ ڈریں اس وقت سے کہ جس دن ہم لوگ اپنے کے پی کے میں جو عسکریت پسند ہیں ان سے بھی مذاکرات کرنے پہ آ جائیں کہ جناب علی پہلے تو اس کافر کو جواب دو، اس کے بعد آپس میں اپنے معاملات کو دیکھ لیں گے. اور وہ بھی نہ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. ان میں سے 80%، 20% جو تمہارے تلوے چاٹ رہے ہیں وہ شاید ادھر ہی رہیں، باقی 80% اچھا ہم وہ شہید بھی گھیر صاحب، کے لیں گے. آج بڑے ایک پراؤڈ مومنٹس میں فیل کر رہا ہوں، اور یقینی طور پہ آپ بھی کر رہے ہیں، قوم بھی کر رہی ہوگی. اس سے پہلے ہماری کچھ معذرت خواہانہ پالیسیز رہی ہیں ماضی میں. آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کا جو اعلامیہ آیا ہے، میں کہتا ہوں ہمارا سینہ چوڑا ہو گیا کہ پاکستان نے انہی الفاظ میں انہی پیرامیٹرز کو رکھتے ہوئے جواب دیا ہے. ان سے ایک قدم آگے جا کے جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ جناب سکھ یاتریوں کے علاوہ سب واپس جائیں. ہم نے 2 میسیجز دیے، ایک یہ کہ تمہیں ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ بات کشمیر تک نہیں رہے گی، بات خالستان تک بھی جائے گی. ایک بڑا واضح پیغام ہے. اور آپ ایک گولی چلائیں گے، ہم 10 چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہم نہیں دیکھیں گے، پھر ہم کہیں گے بھگت سنگھ واز اے فریڈم فائٹر، وی ریسپیکٹ ہم، وی اون ہم، کہ وہ برے صغیر کے لیے لڑا تھا. سبھاش چندر بوس واز اے فریڈم فائٹر، وی ریسپیکٹ ہم. ٹھیک ہے جناب، آپ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نیلسن منڈیلا، چی گویرا، فیڈل کاسٹرو، یہ سارے فریڈم فائٹر تھے، وی ریسپیکٹ دیم. تو پھر دنیا یہ بھی سمجھ لے کہ پھر حافظ سعید بھی فریڈم فائٹر ہے، پھر مسعود اظہر بھی فریڈم فائٹر ہے، پھر سید صلاح الدین بھی فریڈم فائٹر ہے، پھر جیش لشکر حزب والے فریڈم فائٹرز ہیں. ہم انہیں نہیں کہیں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ناراض ہوتی یا نہیں ہوتی. میری زمین پہ قبضہ ہے، اور اس قبضے کو چھڑانے کے لیے اگر میں اینٹ کا جواب غلیل سے یا پتھر سے دیتا ہوں تو آئی ہیو آل ڈیو رائٹس اکارڈنگ ٹو دا ریزولوشنز آف اقوام متحدہ. اب ماضی میں ہم دیکھتے ہیں ابھی ایک اوورسیز کنونشن ہوا جس میں ہمارے سپہ سالار جنرل سید آصف منیر نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 3 جنگیں تو ہم لڑ چکے ہیں، لیکن اگر 10 بھی لڑنا پڑے تو کشمیر کے لیے ہم لڑنے کو تیار ہیں. بھارت جو ہے وہ ہمیں خود راستہ بناتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں، ہم یہ جملے سننے کے لیے ترس گئے تھے پچھلے 20-25 سالوں سے کہ کوئی سپہ سالار آ کے بات کرے. الیکشنز کے بعد ہماری پارٹی کو کئی اختلافات تھے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اختلافات ہمارے گھر کے معاملات ہوتے ہیں. 2 بھائی اگر اپنی لڑائی کو گھر سے باہر نکالیں گے نا تو بدنامی ماں کی ہوتی ہے. وہ ہم جب بھی آپس میں بیٹھے ہم یہ اختلافات چھیڑ دیں گے. لیکن اس وقت جو سٹیٹمنٹ شاہ صاحب نے دی ہے ریگارڈنگ انڈیا، وہ ایک بڑی واضح سٹیٹمنٹ تھی، اور یہ قوم ترس گئی تھی، ہمارے کان ترس گئے تھے کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں. کئی لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوگا. اب پریکٹیکلی بھی وہ دیکھ چکے 2-3 واقعات جو ہوئے. اب میں سمجھتا ہوں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ہم ابھی سیریس ہو چکے. میں یہ چیختا تھا اپنے اداروں کے سامنے، اپنی پولیٹیکل پارٹیز اور گورنمنٹس کے سامنے کہ تب تک بلوچستان میں امن نہیں ہوگا، تب تک خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہوگا. آپ دہشت گرد کو مارتے ہو، دہشت گرد کو نہ مارو، دہشت گرد کی ماں کو مارو جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، جو اسے اسپانسر کرتا ہے تھرو ایمونیشن. ہم نے اس کی ماں کو مارا ہے. اب وہ تڑپ. اچھا، یہ اور آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 1 ہفتے سے پاکستان میں دہشت گردی خلاص نہیں ہو گئی. بالکل ایسے کوئی آپ نے دھماکہ دیکھا، کوئی ٹارگٹ کلنگ دیکھی پچھلے 7 دنوں میں؟ اچھا، متعدد ایسے واقعات ہوئے ہیں ماضی میں. اگر آپ کلبھوشن یادو سے شروع کریں تو ابھی آج کا جو واقعہ ہوا ہے یہاں تک آ جائیں، اور پھر جعفر ایکسپریس جیسا بڑا سانحہ، پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا، ثبوت ناقابل تردید فراہم کیے کہ اس کے پیچھے جو انڈین سپائی را ہے وہ موجود ہے. لیکن اب ایک جو فیلڈ ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے، جو حالات ہمیں بنتے نظر آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا مستقبل ہوگا، کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان کے اندرونی معاملات سارے ختم ہو چکے ہیں. جو اختلافات تھے، سب سے بڑا پاکستان کو چیلنج تھا جو فیس کر رہا تھا ہمارا ملک، وہ تھا قومی یکجہتی کا، نیشنل یونٹی اینڈ انٹیگریٹی کا، ملک کی خود مختاری کا. اور وہ ساری منحصر ہے جب آپ کا شیعہ سنی وہابی ایک پیج پہ وہ ہو چکا ہے، آپ کا سندھی بلوچ پنجابی پٹھان ایک پیج پہ ہو، کشمیری بلتستانی ایک پیج پہ ہو. آپ یہ دیکھیں مزے کی بات کیا ہے، یہ کہتے ہیں سندھ کا پانی روکیں گے،
سندھی اپنا پانی پنجاب کو نہیں دیتا، وہ تمہیں دے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ یہ یہاں بھی لڑ ہے، وہ تمہیں کیوں دے گا. اس نے کہا ہے کہ جی مر ویسوں پر سندھ نہ دیسوں. ہوش محمد شیدی نے اور تاج برطانیہ کے خلاف یہ نعرہ تب لگایا تھا آزادی کی جنگ میں، مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں، اور پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا. پیر صاحب پگاڑا سبکت اللہ خان پگاڑا نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا تاج برطانیہ کے خلاف لڑتے ہوئے. تم لوگ تو ہو ہی کچھ نہیں. ہم نے تو سپر پاورز کو شکست دی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی بند ہم پانی بند. یہ 2-4 راکٹ لانچروں کی مار ہے. یہ فوج کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے باقی جو جن کو یہ کہتے ہیں نا پراکسیز ہیں تو فلانا ڈمکانا، یہ کام ہم ان سے کروا لیں گے. اچھا، یہ جو پراکسیز کا کانسیپٹ ہے، پاکستان نے عالمی فورم پر بھارت کے حوالے سے بہت زیادہ اس کو احتجاج کیا کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی پاکستان کے اندر کر رہا ہے. خود بھارت جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، اپنے ہی شہریوں کو مرواتا ہے. ہماری تمام ہمدردیاں جو ہیں وہ ان ڈیسیز فیملی کے ساتھ، وہ جو بیچارے ویسے مارے گئے پکنک فوجیوں کرنے کے لیے گئے. لیکن ایک بات مجھے اعتراض ہے جی، وہ بیچارے ضرور ہیں، ان کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری زمین پہ آ کے وہ ہنی مون منا رہے تھے وداؤٹ آور کانسنٹ. کشمیریوں کے کانسنٹ کے بغیر آ کے آپ وہاں پر ہنی مون نہیں. یہ تو جو حالات موروثی بنے ہوئے ہیں نا، لیکن میرا سوال ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اخلاقی طور پہ نہیں ہونا. اس وقت اگر آپ دیکھیں انڈین جو عام انڈین ہے، کہیں دلی کا رہنے والا ہے، بہار کا رہنے والا ہے، کہیں بھی انڈیا کے ساتھ، وہ مودی کے خلاف ہمیں نظر آتا ہے. چونکہ سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو تمام جتنے بھی فالس فلیگ آپریشن ہوئے ہیں انڈیا میں، ان تمام میں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب بھی یہ مودی جو ہے وہ حکومت میں ہوتا ہے تبھی انڈینز کیوں مارے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان کو تو صرف انجوائے کرنا چاہیے کہ جو اس وقت خود مودی نے حالات. مودی کو موقع چاہیے تھا کہ مسلمانوں پہ ظلم کرے. پچھلے 2 گھنٹوں میں 1500 سے زائد ہندوستانی مسلمان گرفتار کر لیے گئے ہیں شک کی بنیاد پر. جو مسلمان NRC اور CA بل کے اگینسٹ 3-4 سال پہلے بولا تھا، اس کو نکیل ابھی ڈالی جا رہی ہے. جو مسلمان انڈیا کے مسجدوں، مدرسوں، امام بارگاہوں اور درباروں کو شہید کرنے کے خلاف میدان عمل میں نکلتا تھا، اس کو بھی اس مد میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. میں ہندوستان کے مسلمان کو کہتا ہوں، بات مقبوضہ کشمیر تک نہیں رہے گی، بات حیدرآباد دکن میں بھی آئے گی، بات جوناگڑھ میں بھی آئے گی، بات ممبئی کی جامعہ مسجد تک جائے گی، دہلی کی جامعہ مسجد تک جائے گی. یہ بات یاد رکھنا کہ تمہیں علامہ کفایت علی کافی کا وارث بن کے دوبارہ اٹھنا پڑے گا. آج ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان یہ بات یاد رکھے کہ یہ لوگ کبھی بھی تمہارے وفادار نہیں ہو سکتے. آج تم ترسو گے کہ ہم قائد اعظم کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی مسلمان تمہارے ساتھ ہے. بے شک تم ترنگا اٹھاؤ، ہمیں پتہ ہے سروائیول کی جنگ کے لیے تمہیں ترنگا اٹھانا پڑتا ہے. تم وہی ہو جو پاکستان انڈیا سے میچ جیتا ہے تو وہاں سری نگر میں جشن ہوتا ہے اور تم 3 بجے اٹھ کے جو ہے پٹاخے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو جشن میں کہ ہم جیتے ہیں. ہندوستانی مسلمان، پاکستانی مسلمان، بنگالی مسلمان مشرقی پاکستان کے ایک پیج پہ ہے. صرف انہیں تھوڑا سا مزید الائن کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہماری ایجنسیز کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. قول حیدر ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. ہم نے دیکھا ماضی میں اس طرح کی روایت نہیں کہ فاروق عبداللہ جیسا شخص بھی کہہ رہا ہے کہ انہیں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، کہ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی پاکستان. تو بات جو ہے وہ تھریش ہولڈ کراس کر چکی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ مودی اور اجیت ڈوول جیسے لوگ، انہیں حالات کی سنگینی کا علم ہی نہیں ہے اور وہ یہ اس طرح علم فیصلے نہیں کر ہے، رہے ہیں؟ لیکن